بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثالوں میں پورے قرآن مجید میں ایک واحد قوم ایسی گزری ہے جس نے اجتماعی طور پر خدا کے ارادے کو بدل دیا۔ ہو سکتا ہے کوئی اور مثال آپ کو مل جائے۔ قوم یونس بن متہ، جناب یونس علیہ السلام کی قوم، پوری تاریخ نہیں بیان کرتا، سب آپ کے علم۔ اس پوری قوم نے نبی کو اتنا ستایا کہ نبی علاقہ چھوڑ کر حالت غضب میں چلے گئے۔ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ وَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ۔ ان کا کیا وہ الگ موضوع ہے، ہو سکتا ہے کبھی آیت الیوم میں آ سکے تو آ جائے، ورنہ اس سال نہیں آئے گا۔ تو بڑی تیزی کے ساتھ ٹائم گزر رہا۔ جناب یونس کا مسئلہ الگ۔ قوم نے کیا کیا؟ جب چلے گئے یونس علیہ السلام اور آثار عذاب، بہت غور کیجئے گا، کیا ایسا ہو سکتا ہے بادل چھا جائیں بہت گہرے، پریڈکشن بھی ہو بارش کی، پھر ہی بارش نہ ہو؟ آپ کیا بولیں گے؟ ہو سکتا ہے ایسا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بارش کی پیشن گوئی نہ ہو، اچانک سے بارش ہو جائے، پھر بعد میں آپ کو بتائیں محکمہ موسمیات والے وہ سسٹم مڑ گیا تھا، ہواؤں کا دباؤ کم ہو گیا تھا، تو یہاں بارش بن گئی۔ بات واضح ہو رہی۔ قوم یونس نے اجتماعی طور پر جب دیکھا کہ نبی چلے گئے اور آثار عذاب کنفرم ہو چکے، چاروں طرف سے کالی سیاہ گھٹاؤں نے، عذاب والے بادلوں نے گھیر لیا ہے۔ کبھی بادل دیکھ کر انسان راحت محسوس کرتا ہے اور کبھی بادل دیکھ کر خوف محسوس کرتا ہے۔ حالانکہ ابھی اس قوم کی عذاب کی بات نہیں ہو رہی، اتنا گھبرائے۔ ان کے درمیان ایک عالم رہ گیا تھا، نبی کے دو ہی تھے ساتھ چلنے والے، ایک عابد تھا ساتھ نکل گیا۔ عابد ایسے ہی ہوتے ہیں، ساتھ نکل جاتے ہیں، عالم ہی رہ جاتے ہیں۔ عالم رہ گیا، اور جب قوم نے خیال کیا تو عالم کے پاس آئے، کیا کریں کہ توبہ کرو، استغفار کرو۔ سلام اس قوم پر، اس نے یہ نہیں کہا جب نبی چلے گئے تو ہوتا کون ہے۔ عالم کی اہمیت کو سمجھا تو عمل کیا، اور سب کے سب اپنے گھروں سے نکلے اجتماعی طور پر۔ اب میں کون تو کون نہیں، سب چلے، امیر چلا، غریب چلا، پڑھا لکھا چلا، جاہل چلا، سب کے سب چلے۔ بچوں کو عورتوں کو لے کر، نہ بچے بچیں گے نہ عورتیں بچیں گی۔ آج کی ابتدا آیت جس سے ہوئی، نہ بچے بچیں گے نہ عورتیں بچیں گی، سب کو لے کے گئے اور ایک کھلے میدان میں پہنچے۔ بچوں کو ماؤں سے الگ کر دیا، اور ماؤں کو بچوں سے الگ کرنے کے بعد بچے روئے، مائیں فریاد کر رہی ہیں خدا کی بارگاہ، بچے رو رہے ہیں ماؤں کی محبت میں۔ ایک گریے کا ماحول بن گیا، اتنا روئے، من حیث قوم اتنا روئے کہ خدا نے اپنے ارادے کو بدل دیا۔ آیا ہوا عذاب جو آپ میری زبان میں، آپ کی زبان میں بالکل کنفرم تھا، 100% کنفرم تھا، لیکن خدا کا ارادہ قوم کے ارادے کے ساتھ، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، جب قوم نے اپنا ارادہ بدلا، گناہ چھوڑ کے توبہ کی، خدا نے اپنا ارادہ بدلا۔ دن میں پڑھی جاتی ہے، رات میں نہیں۔ یہاں اجتماعی طور پر رات میں پڑھ کر، ان ایڈوانس، شب کی مناسبت لے کر، تاکہ دن میں آپ اسے اگر نہ پڑھ سکیں تو کم از کم رات میں پڑھ لی ہو۔ لیکن اس کا مطلب چھٹی آپ کو نہیں مل جاتی، آپ نے دن میں ہی پڑھنا ہے۔ یا رضا بھائی کا پڑھ لینا کافی نہیں؟
اس لیے کہ ہر ایک کا مجیر کا انداز اپنا ہوگا. مجیر پناہ دینے والا. تو اگر کوئی پناہ طلب کرے گا اپنے گناہوں کی شدت محسوس کر کے، اس کی تڑپ اور ہوگی. کوئی اطاعت گزار خدا کو مجیر کہے گا، اس کا انداز اور ہوگا. میں سب کو برابر کیسے کر سکتا ہوں؟ تو دعائے مجیر کے ساتھ ساتھ 2-3 جملے آپ کی خدمت میں. دعائے مجیر کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کا انداز. ہر ایک خاص جملے پہ اجرنا من النار، اس کو یاد کر لیں. اور صرف ان 3 راتوں میں نہیں، بلکہ جب کبھی آپ کو کسی مریض کی شفا یابی چاہیے ہو، سارا سال پڑھیں. جب کبھی آپ کے رزق میں، روزگار میں تنگی پیدا ہو جائے، جاب نہ مل رہی ہو، دعائے مجیر پڑھیں. جب کبھی آپ کے لیے قرضوں کا مسئلہ ہو جائے، قرض ادا نہ ہو رہے ہو، دعائے مجیر پڑھیں. جب کبھی آپ یہ محسوس کریں گناہ بہت ہو گئے، اتنے گناہ ہو گئے، کتنے ہو گئے؟ اتنے زیادہ کہ جتنے بارش کے ڈراپس ہوتے ہیں، اتنے زیادہ جتنے درختوں کے پتے ہوتے ہیں، اتنے زیادہ جتنے ریت کے ذرات ہوتے ہیں. 3 جملے خود پیغمبر کے الفاظ میں آئے. اب کوئی آپ میں سے ہم میں سے تصور کر سکتا ہے کہ بارش کے ڈراپس ہوتے کتنے؟ کوئی ہے جو گن کے بتا کہ درختوں کے پتے ہوتے کتنے؟ اور اس سے مشکل ریت کے ذرات. اگر گناہوں کی تعداد بڑھتے بڑھتے اس طرح کی فیگرز کے لحاظ سے بھی ہو جائے، تب بھی دعائے مجیر پڑھے انسان تو خدا اس کے گناہ بخش دیتا.